السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمارے ساتھ پادری جوشوا اسلم صاحب موجود ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ماشاءاللہ پاکستان میں نامی گرامی شخصیت ہیں. میں کئی دنوں سے مسیحیت کی تھیولوجی کو سمجھنے کے لیے ایک پادری صاحب سے سوال عرض کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا پادری صاحب کا جواب سن لیں کہ آپ کیا وضاحت فرماتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں پادری صاحب کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ ہی از گاڈ، ہی از مین، ٹھیک ہے. اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو روح ہے وہ خدا کی ہے؟ اور روح اگر باہر آ جائے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تو وہ ایک بے جان، ایک ڈمی، ایک مجسمہ ہے اور کچھ نہیں. تو اور اگر ہم اس طرح سے نہیں مانتے ہیں اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمپلیٹ انسان اور روح کا پورا وہ ملاپ ہو رہے ہیں کہ پورا انسان بھی تسلیم کرتے ہیں، تو خدا نے تو اس طرح سے انسانوں کی توسط سے تو معجزات پہلے بھی بہت کیے ہیں، تو پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کیوں مانا جائے؟ بڑا اچھا اور بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی سوال آپ نے کیا ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے دراصل وہ اصطلاح نہیں ہے. یعنی مسیح کے اندر جو خدا کی روح تھی، تو اس طرح سے ہم اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائپوسٹیٹک یونین ہے، ذاتی اتحاد ہے، جس میں دو ذاتیں جو ہیں وہ متحد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. مسیح کے اندر اور باہر کا یہ جو سوال ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے. دراصل یہ اس کا اس سوال کا جو جواب ہے، جو اس میں فلسفی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الہی ذات نے انسانی ذات کو اختیار کیا. اختیار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ الہی ذات تبدیل ہو کر جو ہے وہ تحلیل ہو کر یا تبدیل ہو کر وہ انسان بن گئی. ٹھیک ہے. بلکہ اس کی جو فلسفی وہ یہ ہے کہ تجسم جو ہے، یعنی جس عمل تجسم میں الہی ذات نے خدا رہتے ہوئے انسانی ذات کو اختیار کیا ہے. نہ تو خدا انسان بنا ہے، نہ انسان جو ہے وہ خدا بنا ہے. ٹھیک ہے. اتحاد ہے. اچھا، اس اتحاد کے لیے جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہائپوسٹیٹک یونین ہے. ہائپوسٹیٹک یونین جو ہے دراصل یہ خدا اور انسان یعنی الہی ذات اور انسانی ذات کا اتحاد ہے. نہ تو اس میں خدا ذرا سا بھی انسانی ذات کے اندر داخل نہیں ہے، نہ انسانی ذات الہی ذات کے اندر داخل ہے، بلکہ یہ اتحاد ہے. اس اتحاد میں جو ہمارا جو فلسفہ ہے، تعلیم ہے، اس میں یہ ہے کہ مطلب پورے انسان کے ساتھ اتحاد ہے، انسانی ذات کے ساتھ ہے، پوری انسان کی ذات، انسانی ذات کے ساتھ اتحاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس میں یہ نہیں کہ خدا انسان بن گئے، انسان خدا بن گیا. خدا خدا ہی رہتا ہے، انسان انسان ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب دو روحوں کا کنسیپٹ ہے. نہیں، روح لفظ استعمال نہیں کر سکتے نا ہم اس میں. روح لفظ استعمال نہیں کرتے، ذات لفظ استعمال کرتے. تو خدا بھی ایک روح ہے اور انسان بھی. تو ذات، ہاں، خدا ایک ذات ہے اور انسان ایک ذات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان دو ذاتوں کے اتحاد میں ہم ذاتیں دو مانتے ہیں، شخصیت ایک مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ذات کا مطلب ہے جو کوئی چیز جو کچھ ہو وہ اس کی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کام ذات کرتی ہے، ذات سے کام لینے والا شخص ہے. ٹھیک ہے نا. اب تجسم میں دو ذاتیں متحد ہو گئی ہیں اور ان دونوں ذاتوں سے کام لینے والا جو ہے ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے، جو ان دونوں ذاتوں سے کام لیتا ہے. ہاں، اب اس میں الہی ذات کا انسانی ذات کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ اٹوٹ ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اتحاد ٹوٹتا نہیں ہے. یعنی موت کا جو تعلق ہے وہ انسانی ذات کے ساتھ ہے. پھر ہم الہی ذات کو انسانی ذات میں ضم نہیں کرتے، انسانی ذات کو الہی ذات میں ضم نہیں کرتے. دونوں ذاتوں کو ہم مکس نہیں کرتے. اگر اسے مکس کر دیا جائے تو باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں ایک بدعت پائی جاتی ہے جسے ہم نے بدعت کہا ہے. جو دونوں ذاتوں کو مکس کر دیں وہ یوتیخیسزم ہے. اور جو انسانی ذات میں انسانی روح کا جو عنصر ہے وہ نہیں مانتے، وہ اپولینیرینز ہیں. ہمارے نزدیک یہ بھی بدعت ہے. ٹھیک ہے. پھر ایریسزم جو ہے اس میں مسیح کی الہی ذات کو آدھا اور انسانی ذات کو بھی وہ آدھا، ہاف گاڈ اینڈ ہاف مین مانتے ہیں. ہم مسیح کو ہاف گاڈ اینڈ ہاف مین اور صرف انسان اور صرف خدا نہیں مانتے، بلکہ کامل خدا اور کامل انسان مانتے ہیں. ذاتیں دو ہیں
لیکن ان دونوں ذاتوں سے کام لینے والا ایک شخص ہے، اور وہ شخص الہی شخص ہے۔ موت کا جہاں تک تعلق ہے، تو موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب انسانی روح انسانی بدن سے جدا ہو جائے۔ تو جب مسیح کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے، تو اس میں جب انسانی روح جو ہے باپ کے سپرد کیا، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سپرد کرتا ہوں، اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس کے باوجود کہ مسیح کی جو موت واقع ہوئی ہے، اس موت میں الہی ذات مسیح کی انسانی روح کے ساتھ بھی اس کے ساتھ رہی ہے اور اس کے بدن کے ساتھ بھی رہی ہے، یعنی موت بھی اس اتحاد کو نہیں توڑتی۔ یہ ابدی اتحاد ہے، ابد تک یہ اتحاد جو ہے قائم رہے گا۔ سو اس کا جواب جو ہے ہمارے پاس یہی ہے۔ تو ڈیتھ کی حالت میں بھی وہ خدا تھے؟ نہیں، اس میں ڈیتھ کی حالت میں مسیح کی جو انسانی ذات ہے، موت کا جو اطلاق ہے، وہ انسانی ذات میں تو موت واقع ہوتی ہے۔ خدا دراصل ہم خدا کے پیدا ہونے اور مرنے کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ تو خدا پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے، جو پیدا ہو مر جائے وہ خدا ہی نہیں ہے۔ اب مسیح بحیثیت خدا اور بحیثیت انسان، مطلب بحیثیت انسان وہ مرا ہے، اچھا میں لیکن اس کی روحیت جو ہے تب بھی اس کے ساتھ ہم نے بحث نہیں کرنا آپ سے، تو پہلے میں نے طے کیا تھا کہ بحث نہیں کرنا آپ سے، صرف سمجھنا ہے۔ جی جی میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت مسیح علیہ السلام کا مطلب جو ڈیتھ واقع ہوئی ہے صلیب کے اوپر، تو ایک تو ڈیتھ ہوتی ہے، روح اور جسم الگ ہوتا ہے، تو خدا کی ذات بھی الگ ہو گئی تھی اس وقت؟ نہیں، یہی تو بات ہے کہ اس کے باوجود کہ مسیح کی موت واقع ہوئی ہے، یعنی بحیثیت انسان، موت کے بعد بھی، یعنی اس کے باوجود الہی ذات جو ہے اس کی انسانی روح کے ساتھ بھی ہے اور اس کے بدن کے ساتھ بھی اچھا، رہی، اوکے، اس سے جدا نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے مناظراتی انداز میں پادری صاحب سے استفسار نہیں کرنا تھا، ہم صرف جاننا چاہتے تھے کہ پادری صاحب کا جواب کیا ہے۔ آپ نے بھی سن لیا، تجزیہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔